مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب سچ ہیں، اور سب کا احترام اور سب کی تکریم و عزت ہم مسلمانوں کو کرنی ہے۔ کوئی ایسا پہلو کسی نبی کے بارے میں ہم سے نہ نکلے، یا ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے کسی نبی کی ہتک اور تنقیص ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی اور ایک مسلم کا معاملہ آیا، قضیہ آیا۔ ایک یہودی بازار میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا رہا تھا اس لفظ میں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ ایک انصاری صحابی نے اس کی بات سن کر کے اس کو تماچا مارا، کہا خبیث، تم حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دے رہے ہو۔ اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے انصاری مسلمان کو بلا بھیجا اور ماجرا پوچھا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ اس قسم کا قسم کھا رہا تھا کہ جس میں آپ کی تنقیص ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو چانٹا مارا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تم جب فضیلت دو گے تو وہ اپنے نبی کی فضیلت تمہارے اوپر ثابت کر کے ہماری تنقیص کرے گا۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی نبی کی تنقیص کرے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہم سب کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک سب سے افضل ہیں، لیکن ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ مقابلہ کر کے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، تو اس میں دوسرے انبیاء کی تنقیص اور ہتک کا پہلو نکلتا ہے۔ ایسا کہنے سے ایک تو نبی کی ہتک ہوئی، دوسرے ان نبی کے متبعین کے احساس کو زخمی کر رہے ہو، احساس کو تم چیلنج دے رہے ہو، وہ بھی الٹا تمہارے نبی کی تنقیص کر کے اپنے نبی کی تفضیل کرے گا۔ اس وجہ سے اس دروازے کو مطلق طور پر بند ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو بہت بڑی سمجھی، کہا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے یا ان پر لعنت بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر کے اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کے ماں کو اور باپ کو گالی دے، تو گویا خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اسی طرح آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان بتوں کو گالی نہ دو جن کی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمنی میں اللہ رب العزت کو لوگ گالی دیں گے۔ اسی معنی میں دیکھیے اسلام کا، آپ کے اخلاق حسنہ کا یہ پہلو کس قدر وہ روشن ہے۔ یہ پہلو ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ مل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تاریخ کے ادوار گواہ ہیں، مسلمانوں کے عروج کے زمانے گواہ ہیں، جبکہ وہ لوگ آدھی دنیا سے بڑھ کر کے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی تنقیص نہیں کی، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ہر نبی اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کی رسالت کو لے کر کے آئے، وہ ہم سب کے محسن رہے ہیں، اور ایک شخص کو اپنے احسان کرنے والے کو کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے بالفرض ایسا کہا بھی ہو تو حکومتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اس کو شہ نہیں ملی ہوگی یا اس کو پشت پناہی نہیں ملی ہوگی، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ آج کل اس دنیا کے کچھ ملحدین، بے دینوں نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا ہے، یقیناً یہ ان کے الحاد کی دلیل ہے۔ ہر مسلمان کا خون کھول سکتا ہے، لیکن پھر ہم جب پیارے رسول کی رحمت للعالمین اور اخلاق حسنہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیسے مواقع آئے کہ ایسے شخص کو آپ نے معاف کر دیا جو آپ کے جان کا پیاسا تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا،
لیکن جب آپ نے اس کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی اسی اخلاق حسنہ کو برتتے ہوئے صبر اور تحمل سے کام لے کر کے معقول جواب ان کے دینے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں کچھ معقول لوگ بھی ہر قوم میں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لاتے لیکن آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہیں۔ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ، الزام اور ناپاک حملے کرتے ہیں اور مسلمانوں کے شعور کو مجروح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گویا ایک فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہر فتنے سے محفوظ رہنے کے تدابیر رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو یہ بھی بہت ہی روشن ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آپ کے اوپر کسی نے آپ کی نبوت سے پہلے یا بعد میں غیر مسلم ہو کر کے بھی احسان کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکریم اور اس کے اس عمل کو قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہم صل